السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ۔ محترم حاضرین عید، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، علماء کرام، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس تکبیر کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا اللہ تعالی ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا جانتا ہے، اور اللہ کی تکبیر کرنا، اللہ کو بڑا ماننا، اس کی بڑائی بیان کرنا، یہ مسلمان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کا فریضہ ہے بلکہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کی تکبیر یہ اس کی توحید ہے، اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اور ایک مسلمان صرف اللہ کی توحید کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تعظیم جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم اپنے لفظوں میں بیان کریں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ یہ تکبیر ہمیں بتلاتی ہے کہ ہماری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری صلاۃ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکبیر کا طریقہ سکھلایا۔ مردوں کو سکھلایا کہ وہ عید کے دن بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے نکلیں، خواتین کو سکھلایا کہ وہ عید کے دن پست آواز میں، ہلکی آواز میں تکبیر کہیں۔ یہ صرف کتاب و سنت کا طریقہ ہے، اور ہم اور ایک مسلمان اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی تکبیر کرتا ہے، اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے روزے رکھے، میں نے اللہ کی اطاعت کی، میں نے قیام رمضان کیا، میں نے تراویح پڑھی، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، میں نے صدقات و خیرات و زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی، تو یہ صرف اور صرف میرے رب کی عظمت ہے، میرے رب کا کمال ہے، میرے رب کی توحید ہے، میرے رب کی توفیق ہے، اسی کی ہدایت ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ اس نے کل مجھ سے کہا کہ تم دن میں بھوکے رہو، تو میں بھوکا تھا۔ آج اس نے کہا، اس کے نبی نے کہا آج صبح سے افطار کرو، آج روزہ نہ رکھو، تو میں اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے صبح گھر سے کھا کر کے آیا، کھجور کھائی، مٹھائی کھائی، سوئیاں کھائی، جو میسر ہو سکا اسے میں نے کھا کر کے اپنے نبی کی پیروی کی، اپنے رب کے حکم کو بجا لایا،
اور ابتدا سے انتہا تک میں رب العالمین کے حکم پر چلتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی ذات ایسی نہیں کہ اس کے علاوہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی طرح اس کا احترام کیا جائے، اس کے لیے عبادت کی جائے، اس کو معبود بنایا جائے، کہ تنہا اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے۔ تو میری تکبیر، میری تعظیم، میرے دل کے ارادے، میری نیت، میرا وجود اللہ رب العالمین کی تعظیم کے لیے ہے، اس کی تکبیر کے لیے ہے۔ یہ معنی ہے اس تکبیر کا۔ یہ تکبیر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک مسلمان کتاب و سنت کا پابند ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، حدیث ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑا تو اللہ کی قسم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے۔ آپ نے مزید فرمایا علیکم بسنتی، اے لوگوں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، میرے طریقے کو تھامے رہنا، وہ سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، ہمارے لیے حرز جان ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری توحید، ہماری سنت اور صحابہ کا طریقہ، یہ ہماری شان ہے، ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے لیے زندگی میں جینے کا مقصد ہے۔ صحابہ کی تعظیم کرنا، صحابہ کرام کو بڑا جاننا، ان کی عزت کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم نے صحابہ کا علم لیا ہے، صحابہ کی تعظیم لی ہے، صحابہ کا احترام سیکھا ہے، قرآن کریم نے ہم کو سکھلایا ہے، سنت نبوی نے ہم کو سکھلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین نے سابقین اولین، مہاجرین و انصار کے لیے یہ پیغام سنایا، یہ بشارت سنائی کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنا پیارا مقام ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو ہم اللہ سے راضی اور ان سے راضی جو اللہ سے راضی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے، ہماری سنت کہتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ فلو ان احدکم، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص، انفق مثل احد ذہبا، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، صدقہ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرے صحابہ کے دو ہاتھوں میں دیے ہوئے غلے کے برابر، یا ایک ہاتھ میں ایک چلو میں دیے ہوئے غلے کے برابر صدقے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو روک لو۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر کو جنت کی خوشخبری دی، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور 10 صحابہ کرام کو خوشخبری دی جنت کی۔ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل احد النار ممن بايع تحت الشجرہ، وہ صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، ان میں سے کوئی بھی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے 1400 صحابہ تھے۔ میں صحابہ کا مقام آج عید کے موقع پر کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تمام لوگ سن لے، ٹانڈے کی سرزمین کے لوگ
اور جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں سن لو اس بات کو، تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا منہج ہے کہ تم صحابہ کرام کی تعظیم کرتے ہو، صحابہ کرام کی عزت کرتے ہو، صحابہ کرام کی شان کے لیے، ان کے مقام کے لیے، ان کی عزت و آبرو کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہو۔ یہ تمہارا مقام ہے، تمہارے منہج کی پہچان ہے، ہمارے منہج کی یہ پہچان ہے۔ ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ کی عزت کو، ان کی تعظیم کو بجا لاتے ہیں، کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے صحابہ کی تعظیم کی، صحابہ کی مدح کی، صحابہ کی تعریف کی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی۔ ہم کون ہوتے ہیں آج کے زمانے کے دشمنان صحابہ، صحابہ کرام کے دشمن جو صحابہ کو گالی دیں؟ ہم کون ہیں جو صحابہ کو گالی دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ ہم کون ہیں؟ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج کہاں سے اجازت دیتا ہے آپ کو کہ دشمنان صحابہ کی صف میں کھڑے ہو جائیں؟ وہ لوگ جو صبح کو ابو بکر و عمر پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ہمارے نوجوان، ہمارا نوجوان آج کہاں جا رہا ہے؟ صحابہ کو گالی دینے والوں کی صف میں کھڑا ہے، صحابہ کو روزانہ لعنت بھیجنے والوں کے ساتھ ان کو اسلام کا محافظ، اسلام کا ہیرو سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اصلی ہیرو یہ ہے، اصلی شہید یہ ہے۔ اللہ کی قسم، یہ لوگ یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ابو بکر و عمر پہ لعنت بھیجتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جن کی برات، جن کو پاک دامن ثابت کیا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے سورہ نور میں قرآن کی آیات نازل کی اور اما عائشہ کو پاک دامن ثابت کیا۔ زنا کی تہمت سے جو منافقین نے لگائی تھی اما عائشہ کو، یہ لوگ زانیہ کہتے ہیں، یہ لوگ آج بھی اما عائشہ پر زانیہ کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مہدی آئے گا جو کہ ان کا غائب ہو چکا ہے۔ ان کے بقول 260 ہجری میں جو غائب ہو گیا سامرہ کے غار میں، کہتے ہیں قیامت کے قریب ہمارا مہدی آئے گا، اور وہ مہدی آ کر کے جب مکہ جائے گا، پھر مدینہ جائے گا، تو ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکالنے کے بعد ان کو قتل کرے گا، سولی پہ چڑھائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکالنے کے بعد ان پر زنا کی حد جاری کرے گا۔ یہ لوگ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ہمارا نوجوان، آج کا ہمارا نوجوان ان کے ساتھ کھڑا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کے ہیرو ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان، جن کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے میل نہیں کھاتا۔ آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم، یہ قرآن کریم جو آپ کے پاس ہے، یہ قرآن جیسا آسمان سے اترا تھا، جیسا آسمان سے اترا تھا، چونکا تو ویسا ہی کا ویسا آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ نہ اس میں ایک حرف کی زیادتی ہوئی ہے، نہ ایک حرف کی کمی ہوئی ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے، نہ تبدیلی ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اور ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ رافضی، یہ لوگ، یہ اہل تشیع، یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے اکثر علماء کا عقیدہ ہے، ان کے ایک امام نے کتاب لکھی فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، نوری تبرسی نے کتاب لکھی، وہ اس کتاب کا مطلب ہے فصل الخطاب، اس نے فیصلہ کن کتاب لکھی اس بات پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے۔ پوچھا گیا کیسی تحریف؟ کہتا ہے قرآن بہت بڑا تھا، بہت زیادہ تھا، کم کر دیا ظالموں نے، یعنی صحابہ نے کم کر دیا، سورۃ الولایہ کو حذف کر دیا، وہ صورتیں جس میں علی کا ذکر تھا، اہل بیت کا ذکر تھا، سب کو حذف کر دیا، ہٹا دیا۔ یہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ امامیہ فرقہ جو آج ایران کا جمہور فرقہ ہے، جس کی حکومت چلتی ہے، امامیہ فرقہ کے اکثر لوگ، جمہور لوگ، اکثریت اس بات کا عقیدہ رکھتی ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے۔ بتائیے آپ کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور ان کا عقیدہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کی قسم، ہمارا اور ان کا عقیدہ نہیں ملتا۔ ہمارے نوجوانوں کو جاننا ہوگا کہ یہ لوگ صحابہ کے دشمن تو ہیں ہی، اہل سنت کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں،
آپ کے ہم عقیدہ لوگوں کے دشمن ہیں، آپ کے ہم منہج لوگوں کے دشمن ہیں۔ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر انہوں نے جو پچھلے 20 سال کے اندر اور پیچھے جائیں 40 سال کے اندر جو کوہرام مچایا، اہل سنت کو قتل کیا، اتنا تو یہودی نے بھی قتل نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، یہودی نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان اس رافضی نے پہنچایا۔ اہل سنت کو قتل کیا، اہل سنت کی عورتوں کی عزتیں لوٹی، اہل سنت کے بچوں کو قتل کیا، پورے عراق کو تباہ کر دیا، پورے یمن کو تباہ کر دیا، پورے شام کو تباہ کر دیا، لبنان کو تباہ کر دیا، فلسطین کو حماسی خارجیوں کے ذریعے، فلسطین کے حماس جو خارجی جماعت ہے، جو خوارج کی جماعت ہے، یہ جماعت اسلامی کی جماعت ہے، اخوان المسلمین کی جماعت ہے، اللہ کی قسم یہ لوگ خوارج ہیں۔ انہوں نے پورے فلسطین کو ایران کے کہنے پر تباہ کر دیا، یہودی سے مل کر کے سارے اہل سنت کو کٹوا ڈالا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودیوں کے ذریعے مسلمانوں کو کٹوایا۔ سن 2003 کے اندر جب امریکہ آیا عراق کے اندر اور اس وقت صدام حسین کے ملک پر قبضہ کیا، تو اسی ایران نے مل کر کے سارے اہل سنت کو کٹوایا اور عید کے دن صدام حسین کو ذبح کروایا اور سولی چڑھوائی۔ کیوں؟ کیونکہ صدام حسین تھا تو ملحد مگر تھا سنی، آپ کا جیسا میرے جیسا سنی تھا۔ بات سیاست کی نہیں، یہاں پر بات حالات حاضرہ کی نہیں، اللہ کی قسم یہ بات عقیدے کی ہے، یہ توحید کی ہے، یہ منہج کی ہے، کتاب اللہ کی غیرت کی ہے، سنت رسول اللہ کی غیرت کی ہے، صحابہ کرام کی عزت کی ہے، امی عائشہ کی عزت کی ہے۔ اللہ کی قسم جو لوگ امی عائشہ پر یہ اتہام لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اللہ کی قسم ان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مقام نہیں۔ یہ کتاب اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، سنت رسول اللہ کی تکذیب کرتے ہیں۔ میرے نبی جو سید ولد آدم ہے، میرے نبی جو افضل خلق ہیں، پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، میرے نبی کی بیوی نعوذ باللہ زانیہ ہوگی؟ بتائیے یہ کون برداشت کر سکتا ہے کہ میرے نبی کی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی جائے؟ یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کی بیوی بھی غلط تو گویا نبی بھی غلط، نبی کے صحابہ غلط تو نبی بھی غلط۔ ابو بکر و عمر کو گالی دینے والے کیوں گالی دیتے ہیں ابو بکر و عمر کو؟ کیونکہ انہی ابو بکر و عمر نے ان کے ایران کو، ان کے فارس کو، ان کے کسرا کو تباہ کیا، ان کے کسرا کی حکومت کو گرایا اور ان کے غرور کو توڑا، سالہ سال کی پرانی حکومت کو توڑ کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ ابو بکر و عمر سے کیوں نہیں گالیاں دیں گے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ ان رافضیوں نے کبھی بھی اسلام کی خدمت نہیں کی، کبھی بھی سنت کی خدمت نہیں کی، کبھی بھی یہود و نصارہ سے پوری تاریخ میں 1400 سال کی تاریخ میں آج تک انہوں نے کبھی یہود و نصارہ سے مسلمانوں کی طرف سے کبھی جنگ نہیں کی۔ آج جنگ کریں گے، یہ ایک کھیل ہے جس میں اہل سنت کو لپیٹا جا رہا ہے، صحابہ کی اولاد کو اہل سنت کو لپیٹا جا رہا ہے، روزانہ ان پر ظلم کیا جاتا ہے تاکہ یہ اس آگ میں کودیں اور دشمنان اسلام پھر مسلمانوں کو کچلیں اور ان کو لوٹیں اور ان پر قابض ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اے نوجوانوں، اے عزیزوں، یہ تمہارا منہج ہے کہ تم صحابہ کی عزت کرنے والے ہو، صحابہ کے احترام کرنے والے ہو، صحابہ کے ساتھ کھڑے رہو، دشمنان صحابہ کے ساتھ نہیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارا نوجوان کس طرف جا رہا ہے؟ ہماری جماعت جو کتاب و سنت کی جماعت تھی، اہل حدیث جماعت تھی، کوئی بھی کام اس جماعت کی تاریخ ہے، کوئی بھی کام اس نے نہ قرآن کے خلاف کیا، نہ حدیث کے خلاف کیا، نہ صحابہ کے خلاف کیا۔ آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، اسے دین کا پتہ نہیں، دین کی تعلیمات کا پتہ نہیں، یہ طرح طرح کے انحرافات کا شکار ہے، جماعت اسلامی کا شکار ہے، تبلیغی جماعت کا شکار ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہمارا نوجوان آج ان رافضیوں کے ساتھ ہے اور ان کا دفاع کرتا ہے۔ ایک قول نقل کروں گا صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے کا۔ ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی، ان کی وفات 179 ہجری میں ہے، 179 میں ان کا قول نقل کیا ضیاء الدین مقدسی نے اپنی کتاب النہی عن سب الاصحاب میں، صحابہ کو گالی دینے سے منع کرنے ممانعت والی کتاب میں، اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں، اسناد حسن ہے، اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر روم کے نصارہ مسلمانوں کے ملک پہ قابض ہو جائیں، مسلمانوں کو ذبح کریں، مسلمانوں کو قید کریں، اور ان مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو
اور وہ کھڑا ہو کر کے سب کو کھدیڑ دے, سب کو بھگا دے اور سارے مسلمانوں کے ملک کو واپس لے لے, سارے قیدیوں کو چھڑوا لے, تو اس کے باوجود اس آدمی کے دل میں اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود, اتنی بڑی محنت اور جہاد کرنے کے باوجود اس شخص کے دل میں کسی ایک صحابی کے لیے بھی اگر بغض ہے اور نفرت ہے, گستاخی ہے, طعن و تشنیع ہے, تو اللہ کی قسم وہ اللہ کس سے جب ملاقات کرے گا تو اتنے بڑے جہاد کا کوئی فائدہ نہیں. یہ والا واقعہ ابن عساکر نے ابو الاحوص سلام بن سلیم کے ذریعے نقل کیا. اسی طریقے سے ابو بکر خلال نے اس واقعے کو نقل کیا بشر بن حارث کے ذریعے سے. ایسے ہی عبداللہ بن ادریس الاودی کے ذریعے بڑے بڑے تبع تابعین کے زمانے کے علماء ہیں جنہوں نے اس بات کو الگ الگ لفظوں میں کہا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر یہ رافضی جیت بھی جائیں, اسلام کی خدمت بظاہر کر بھی لیں, اللہ کی قسم اگر دل کے اندر صحابہ کا بغض ہے تو کسی کام کی نہیں ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہمارا نوجوان واپس آئے, لوٹے کتاب و سنت کی طرف. یہ علماء کرام جو آپ کے قصبے میں ہیں, آپ کے ضلع بریلی میں موجود ہیں, ان علماء سے ہمارا نوجوان جڑے اور سمجھے, حالات کو سمجھے, عقیدے کو سمجھے. اور ایک بات اور کہوں گا, ہمارے نوجوانوں کے اندر آج دین کی سمجھ ختم ہوتی جا رہی ہے, دین کے متعلق احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں روزانہ بدعتیں جنم لے رہی ہیں, رسم و رواج جنم لے رہے ہیں. آج دیکھیے پچھلے سال کی طرح, گزشتہ سالوں کی طرح جو یہاں پر روڈ پر یہ جو سجا کر کے ایک پورا گیٹ وے بنایا گیا ہے, نعوذ باللہ, معاف کیجئے گا, جن نوجوانوں نے کیا ان کے دل کے اندر پائے جانے والے دینی جذبے کی میں قدر کرتا ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کچھ کریں, مگر میرے عزیزوں, دین کے لیے کوئی کام کرنے سے پہلے آپ علماء سے پوچھیں کہ یہ کام کرنا درست ہے یا نہیں. کبھی ہم بدعات میں نہ چلے جائیں, کہیں ہم رسم و رواج میں نہ چلے جائیں. جو اس جماعت کی پہچان تھی, ہمیشہ سے اس جماعت نے, اس جماعت اہل حدیث نے رسم و رواج کی مخالفت کی ہے اور بدعتوں کی مخالفت کی ہے. آج ہم بھی ان بدعتوں میں چلے جا رہے ہیں. ہماری مسجدوں میں آج یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ تراویح کے ختم ہونے کے بعد, قرآن کے ختم ہونے کے بعد مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. نعوذ باللہ, بدعتیوں کے ساتھ ہم نے کیا سمجھوتا کر لیا ہے؟ ہم نے ان کے ساتھ ساتھ گانٹھ کر لی ہے, ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی کریں گے. ہماری پہچان یہ نہیں تھی. ہماری پہچان یہ تھی کہ اگر کوئی شخص دین کے نام پر ایسا کام کرے جس کی کوئی بنیاد نہیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, اگر کسی نے ایسا کام کیا جس پر کتاب و سنت کی مہر نہیں, اللہ کی قسم وہ مردود ہے, پھینک دیا جائے گا, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ہمارے نوجوانوں کو جڑنا ہوگا علماء سے, اپنے مقامی علماء سے, ضلع بریلی کے علماء سے, پورے ہندوستان کے بڑے علماء سے. آپ سب کا نمبر حاصل کریں اور ان سے رابطہ کریں, ان سے فون پر پوچھیں, ان سے سوال بھیج کر پوچھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں. یہ ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ فتنے کا دور ہے. ہمارے نوجوان آج میڈیائی علم پر, میڈیا میں الٹی سیدھی خبریں پھیلائی دی جاتی ہیں اور اس پر ہمارا نوجوان اعتبار کر لیتا ہے. اللہ کی قسم, آپ کو کتاب و سنت سے چلنا ہے, قرآن کے ذریعے چلنا ہے, صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے اور سلف صالحین کے طریقے پہ چلنا ہے. یہی آپ کی پہچان ہے, یہی آپ کا منہج ہے, یہی آپ کا عقیدہ ہے. میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے, ہمارے نوجوانوں کو علماء سے جڑنے کی توفیق دے, ہمارے نوجوان بچیوں کو بھی دین پر قائم و دائم رکھے اور ہم تمام کو کتاب و سنت کے احکام پر چلاتے ہوئے اس دنیا میں توحید پر قائم رکھے, سنت پر قائم رکھے اور حق و باطل کی تمیز کرنے کی توفیق دے. جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں علماء کرام سے پوچھیں اور اپنا راستہ طے کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرمائے, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. ہم نے جو کچھ بھی اعمال رمضان میں کیے ٹوٹے پھوٹے, اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرما لے. ان کے بدلے میں ہم تمام کو تقوی نصیب کر دے, ہم تمام کو دین والا بنا دے, توحید والا بنا دے, سنت والا بنا دے. اور جب تک اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت پر قائم رہیں, چاہے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو, اور آخرت میں جب ہم اٹھائے جائیں تو صحابہ اکرام کے ساتھ اٹھائے جائیں. اللہ کی قسم یہ صحابہ کی محبت ہی اکیلی کافی ہے ہمارے نجات کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق دے, صحابہ اکرام کا دفاع کرنے کی توفیق دے, صحابہ اکرام کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے, اور صحابہ اکرام کو گالی دینے والوں سے کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق دے. جب تک اس دنیا میں رہیں اسلام
پر رہیں، توحید پر رہیں، سنت پر رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو توحید و سنت اور ایمان پر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیامت میں اپنے نبی کی صحبت نصیب فرما، صحابہ اکرام کی صحبت نصیب فرما، اور ہم تمام کو جیسے آج اس مبارک گھر میں جمع کیا ہے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ایک ساتھ جمع کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔